السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وقت نیوز. میں ہوں فیصل رحمان پروگرام ہاٹ لائن کے ساتھ. ناظرین، آج سب سے پہلے تو ہم آپ کو مبارک دیں گے رمضان کی. آج چاند دیکھا، بلکہ ہم لوگوں نے خود بھی آج چاند دیکھا. اسلام آباد میں باریک چاند تھا، نظر آیا. کیونکہ سننے میں آیا کہ لاہور اور کراچی میں غالباً کیونکہ دھند اور کچھ بادل وغیرہ کی وجہ سے عام لوگ اس کو دیکھ نہیں سکے، لیکن اسلام آباد میں تو ہم نے خود اس کو وٹنس کیا، دیکھا. لہٰذا پوری قوم کو بہت بہت رمضان مبارک. کل پہلا روزہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ مہینہ ہم سب لوگوں کے لیے بابرکت کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مشکلات سے نجات دلائے اور پاکستان کے لیے اور ہم سب کے لیے یہ برکتوں والا مہینہ نیک پیغامات لے کر کے آئے. ناظرین، آج کے پروگرام میں رمضان کے حوالے سے دہشت گردی میں کیا حکمت عملی ہوگی، یہ موضوع اس لیے چنا کیونکہ آج میں نے 2-3 مین ہیڈ لائنز پڑھی ہیں اخبارات میں، کچھ کالمز پڑھے، اور ایک انٹرسٹنگ ایک آرٹیکل تھا جس میں ہمارے ایک دوست ہیں اظہر صاحب، انہوں نے لکھا اور نیشن اخبار میں بھی غالباً وہ چھپا تھا کہ جناب اب یہ جو ایک ٹی ٹی پی کی ہم بات کرتے ہیں، تحریک طالبان پاکستان، اس کا جو سینٹر تھا، اس کا جو محور تھا، اس کی جو مین ہیڈ تھا، جو سیٹ اپ تھا ان کا سارا، وہ وزیرستان سے موو کر کے اب غالباً اورکزئی کی طرف شفٹ ہوگا. اب اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے حافظ گل بہادر صاحب. حافظ گل بہادر جو ہیں بہت نون کمانڈر ہیں، 92 سے 96 تک افغان جہاد میں بھی حصہ لیا. اس کے علاوہ کافی بڑے لیول پر ان کی ایک انفلوئنس ہے اس علاقے میں، اور بڑے ایلڈرز جو ہیں وہاں کے جو ایلڈرز ہیں خاص کر کے، وہ کافی زیادہ ان کی بات کو سمجھتے ہیں. انہوں نے اعلان کیا جناب کہ بالکل بھی کسی قسم کے کوئی وار نہیں ہوگی پاکستان آرمی پر یا دیگر علاقوں میں کسی بھی قسم کا، خاص کر کے ماہ رمضان کے حوالے سے. اور بیت اللہ محسود پر پریشر ڈال کر کے اس کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور سننے میں آیا کہ اب اس کا جو علاقہ ہے وہ وہاں سے خالی ہو گیا. کیا یہ اس بڑھتے ہوئے پریشر پر جو کہ پاکستان آرمی پر تھا کہ آپ نارتھ وزیرستان میں بھی آپ کارروائی کریں جو نیٹو اور امریکہ کی طرف سے تھا، یہ کس قسم کا پیغام گیا؟ ایک دوسرا کہ اب رمضان میں جب ایک بات ہوتی ہے پیس کی، اگر ہم تاریخ کا بھی ایک نظر ڈالیں تاریخ پر بھی، تو بھی ہم نے دیکھا کہ رمضان میں کافی زیادہ اس چیز میں کمی آ جاتی ہے، روک دیا جاتا ہے اس کو. یہ امن کا مہینہ ہے، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں برکتیں ہیں، جس میں تمام سکون کی بات کی جاتی ہے، پیار محبت کی بات کی جاتی ہے. ہم نے دیکھا کراچی کلنگز کے بعد کوئٹہ میں بھی ایک ویو آ گئی کلنگز کی. 7 زائرین پر فائرنگ کی گئی، کس نے کی؟ لیکن دہشت گرد تھے. اس کے بعد ایک سزوکی پک اپ پر فائرنگ کی گئی اور 11 کے قریب اس میں خواتین بھی شامل تھیں، ان کو بھی ہلاک کر دیا گیا. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج کی اطلاع کے مطابق ایک بم پھٹتا ہے جناب، 2 بچے جو کوڑا جمع کر رہے تھے، غالباً لویا اکٹھا کر رہے تھے، وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، 2 راہگیر زخمی ہو جاتے ہیں. یہ ہوگا کیا اس مہینے میں؟ اب ہم فورسی کیا کرتے ہیں؟ اسی کو آج ہم نے آج بحث کا موضوع بنایا ہے. جناب میں آپ کا تعارف کراتا چلوں آج کے اپنے مہمانوں سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سردار یعقوب ناصر صاحب. سردار صاحب کا تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ نواز سے، سینئر نائب صدر منتخب ہوئے. آپ نے دیکھا کچھ دنوں پہلے جب میاں صاحب نے اعلان کیا جس میں مختلف پوزیشنز دی گئی، ان میں ان کو سینئر نائب صدر کا عہدہ دیا گیا. ایم این اے ہیں، بلوچستان کی نمائندگی کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ سردار صاحب. تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن ان کریں گے ملک عظمت خان صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے اور لوور دیر سے ان کا تعلق ہے. یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر کافی زیادہ پرابلمز رہی ہیں خاص کر کے طالبان کے حوالے سے، لیکن اوور آل سچویشن کیا ہے اور اب آگے فیوچر کورس آف ایکشن کیا ہوگا، حکومت اس میں کیا کرے گی، اور بحیثیت ایک وہاں کے لوکل ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن وہ ہمیں تھوڑی دیر میں ملک صاحب جوائن ان کریں گے. سردار صاحب آپ سے میں پہلا سوال کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو لیٹس اسٹارٹ آف فرام کوئٹہ کی یہ جو کلنگز ہوئی. 7 زائرین مار دیے گئے، اس کے بعد 11 کے قریب اور افراد کی ہلاکت، اور دیکھا جائے تو 20-22 کے قریب ہلاکتیں ہو گئیں 2-3 دنوں میں. عام بندے کو تاثر یہ گیا جناب جو کراچی میں ہو رہا ہے کہ وہی سلسلہ کوئٹہ میں تو سٹارٹ نہیں ہو رہا. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فیصل صاحب، آپ نے ہمیں بلایا اور یہ اہم ایشوز ہیں، ان کو ڈسکس کرنا چاہیے اور تاکہ عوام کو بھی کچھ معلومات دینی چاہیے. دراصل میں یہ اس ملک پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، فضل کرے. یہ صرف کوئٹہ نہیں ہے، پورے پاکستان میں ٹارگٹ کلنگز ہیں، اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس میں دشمن کون ہے اور اس میں مقتول جو ہے وہ بیچارہ اس کی کیا گناہ ہے اور کیا اس کی، آج تک یہ چیز ٹریس آؤٹ نہیں ہو سکی ہے. ہم تو یہ گورنمنٹ کی بالکل ٹوٹل فیلوور کہتے ہیں. گورنمنٹ کو اتنے ادارے ہیں، ان کے پاس اتنے سورسز ہیں، اور یہ بے گناہ لوگ جو ہیں وہ روز بروز قتل ہو رہے ہیں. آج کل صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اگر 1-2 بندے قتل ہو جائیں تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا.
اگر 10, 14, 15, 20 سے کم ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا. اب آپ دیکھیں کوئٹہ میں وہ یہ جو بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں اور اس کے جو ہے انہوں نے یہ سپاہی صحابہ انہوں نے قبول کیا ہے کہ یہ ہم نے یہ کام کیا ہے. اچھا اب یہ جو ہے ابھی تک گورنمنٹ نے اور اتنے سورسز کے باوجود یہ معلوم نہیں کیا کہ یہ سپاہی صحابہ یہ کیوں یہ اس طرح بے گناہ لوگوں کو جو ہے وہ قتل کر رہے ہیں, تاکہ اس کا جو ہے کوئی تدارک کیا جا سکے. جب تک مرض کی تشخیص نہ ہو اس وقت تک اس کا علاج کبھی بھی نہیں ہو سکتا. سردار صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو سپاہی صحابہ ہیں, چلے ایک ایکسٹریم ایلیمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں, اور شیعہ تھے, ظاہرین تھے جو ایران جا رہے تھے, اوبیسلی شیعہ تھے وہ لوگ. آپ سمجھتے ہیں دو چیزیں میں آپ سے پوچھوں گا. ایک تو یہ کہ رمضان سے پہلے ایگزیکٹلی ایک ایتھنک وائلنس, مذہبی ایک جھگڑے کو ٹریگر کرنے کی سازش تھی, اور کیا اس میں کوئی بیرونی ہاتھ ملوث ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ بیرونی ہاتھ کیا سر, انڈیا کی بات کرتے ہیں آپ نے سیدھا آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. بالکل اس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے, اور انڈیا جو ہے یہ سارا آشیرواد ان معاملات کو انڈیا کا حاصل ہے. اور یہ انڈیا جو افغانستان میں جو یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے, یہ سارے جو یورپین کنٹریز ہیں, امریکہ ہے, اور یہ سب جب افغانستان پہنچ گئے ہیں انہوں نے وہاں پہ حالانکہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات, بہت قریبی تعلقات تھے, اور خاص کر طالبان کی حکومت میں یہ کہوں گا کہ پاکستان اور افغانستان کی حکومتیں اور عوام تو اب بھی قریب ہے, حکومتیں بڑی قریب ہو گئی تھی. مگر ان حالات کے بعد امریکہ نے ایک ایسا چال چلا ہے, ہمیں صرف امداد دے رہا ہے, پیسے دے رہا ہے, اور ہماری معیشت اور ہماری جو امن و امان ہے اس کو تباہ کر دیا ہے. ہمیں بالکل وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ والا معاملہ ہے گزارا. ہمیں اگر ہم ان کے ساتھ تعلقات صحیح نہیں رکھیں گے تو ہمارا کاروبار, ہماری معیشت تباہ ہو چکی ہے, ہمارا کوئی آمدن نہیں ہے. افغانستان میں ہمیں اتنا دور کیا اپنے اس دوست ملک سے, بھائی ملک سے, کہ ہمارے بڑے ان کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں, ان کے ساتھ ہمارا آنا جانا تھا, اور وہ پاکستان اسلامی وہ پٹھان ہے, وہ اسلام پہ مرتے ہیں. آج اگر وہ ایک غلط لائن پہ لگ گئے, مگر اس طرح سے وہ نہیں تھے. اب بھی اکثر آبادی جو ہے وہ یہ اس سوچ کو جو اس وقت یہ ہو رہا ہے وہاں پسند نہیں کرتے. مگر ان دشمن ممالک سے میں تو کہتا ہوں کہ اسرائیل کا بھی اس میں ہاتھ ہے, انڈیا کا تو خاص کر فرنٹ پہ ہے, اور امریکہ بھی اس میں شامل ہے. یہ تینوں ملک جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں, اور ہمارے ملک کو جو ہے یہ ہم سنتے تھے کوئی 5-10 سال پہلے ہم سنتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ 2014 میں, 2013 میں, 2020 میں اس دنیا کے نقشے پہ نہیں ہوگا. اچھا, اسی پہ بات کروں گا. یہ ایک نقشے کی آپ نے بات کی, بڑا امپورٹنٹ آپ نے ایک نقطہ ریز کیا ہے. ذرا ہم اپنے ناظرین کو بھی بتائیں گے وہ نقشہ ہے کیا, تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کہ اس کے پیچھے ہے کیا, اور کیا کہ یہ جو موجودہ ابھی ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ پورے کے پورے گلف میں اور خاص کر کے ویسٹرن افریقہ میں ایک ویو چلی, رجیمز چینج ہوئی, یہ کس چیز کی نشاندہی کرتی ہیں؟ اور خاص کر کے وہ ممالک جہاں پر امریکہ کی بڑی پرو گورنمنٹس تھیں, نو میٹر کتنے لوگ مرے ہیں اس میں, لیکن وہ گورنمنٹس قائم رہی ہیں, اور ہر وہ گورنمنٹ جو تھوڑی سی اینٹی امریکن تھی اس کو فوراً ختم کر دیا گیا. اور یہ انفلوئنس جب نیچے ٹرکل ڈاؤن ہوا تو اس کے بعد کیا ہوا, ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک جی. گفتگو ہماری جاری ہے سردار یعقوب ناصر صاحب سے بلوچستان کے حوالے سے. سردار صاحب 2-3 چیزیں میں یہاں پر پوچھنا چاہوں گا آپ سے. ایک تو یہ بتائیے کہ جو بلوچستان کے بارے میں ایک بہت میجر تاثر ہے کہ جی بلوچستان کو غالباً پاکستان سے الگ کرنے کی ایک سازش ہے. میپ کی ہم بات کریں تو وہ بھی آپ کو ڈیفینیٹلی جیسے وہ تیار ہوتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ غالباً امریکہ کا جو گریٹر گیم کا جو پلان ہے, اور جس کی وجہ سے بلوچستان میں کلنگز بھی ہوتی ہیں, جب اس میں آرمی لا اینڈ آرڈر مینٹین کرتی ہے تو کوئی نہ کوئی اس میں 1-2-4 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ مسکرینٹس ہیں یا جو بھی ہیں جن کی شہادت ہو جاتی ہے, اگر تو صحیح لوگ ہیں, نہیں تو ڈیتھ ہو جاتی ہے. جس طریقے سے بھی ہم اس کا نام لیں, اس کو پھر ایمنسٹی انٹرنیشنل جو کہ ایک بہت اسٹرانگ فورم ہے اس کو پریزنٹ کرتا ہے, ہیومن رائٹس واچ اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کرتا ہے کہ جناب پاکستان میں تو کلنگز ہو رہی ہیں, جناب یہ جو سرٹن ایک گروپ ہے یہ اس قسم سے وہاں پر کنٹرول کر رہا ہے سلسلوں کو. اور
تاثر یہ جاتا ہے جناب کہ بلوچستان میں بڑا ہی کوئی لا اینڈ آرڈر کے مسئلے مسائل ہیں اور کافی زیادہ پرابلمز ہیں، اور یہ لوگ تو غالباً فریڈم فائٹرز ہیں اور جن کو روکا جا رہا ہے اور مارا جا رہا ہے اور قتل کیا جا رہا ہے۔ تو سردار صاحب یہ جو ہے سلسلہ، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی سپورٹ ہے، کوئی نہ کوئی، کیونکہ ابھی میں نام لے کر کے بتاؤں گا کہ کن کن لوگوں سے ملاقات ہوئی اور کس قسم کے ان کے تاثر تھے، اور جنیوا کنونشنز کے اندر وہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بھی تو بلوچ ہیں۔ دراصل دیکھیں جی، دراصل بات یہ ہے کہ جب تک اپنے آپ میں کوئی ایسے نقص نہ ہو، جب تک اپنے آپ میں کوئی کمزوری نہ ہو، کبھی بھی جو ہے کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب سے پاکستان بنا ہے، اس ملک میں ایسے چند لوگ شروع سے موجود ہیں جو اس ملک کو تسلیم نہیں کیا ہم لوگوں نے، اور پاکستان نے بھی اتنی لاپرواہی برتی ہے، ہر حکومت اتنی لاپرواہی برتی ہے کہ ان چیزوں پہ کوئی غور ہی نہیں کیا ہے۔ یعنی پچھلے اسمبلی میں، یعنی پروونشل اسمبلی میں، جب ایک ایم پی اے صاحب تھے، وہ اوتھ لے رہے تھے، انہوں نے جب کہ میں پاکستان کا وفادار ہوں گا اس لفظ پہ آئے، انہوں نے اس کو سکپ کیا۔ میں حیران ہوں کہ یہ کیسا ملک ہے، اس کا کوئی مالک ہی نہیں ہے کہ دیکھیں اتنے بڑی اس پہ بھی کوئی سزا، کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ اس طرح یہ چیزیں بڑھتی 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 آج یہاں تک پہنچ گئیں۔ اب دشمنوں کو بھی موقع ملا، انہوں نے بھی ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ آپ کی اسمبلی میں اسامہ بن لادن کی دعا پڑھی جاتی ہے اور سلمان تاثیر صاحب کا نہیں پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیں تو یہ حقیقت ہے، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ مجھے صحیح۔ اچھا، اس کا دیکھیں، اس کو سختی سے نوٹس لینا چاہیے۔ جب ہم کسی حکمران پہ اعتراض کرتے ہیں تو اس کا تو نوٹس لیتے ہیں، مگر جب ملک پہ کوئی اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں تو ہر ایک اس کو جو ہے نا درگزر کر لیتے ہیں۔ اور اس میں اب دیکھیں، اس وقت بلوچستان میں جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، اس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ آپ دیکھیں کس سے آپ بات کریں، کوئی سامنے بندہ ہے نہیں۔ مجھ سے خود ملے کہ ہم ورلڈ بلوچ آرگنائزیشن کے ہم چیئرمین ہوں، فون آیا اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ویلکم، آپ ملیں، ضرور ملیں۔ پھر میں یہاں اسی اسلام آباد میں ان سے ملا، دیکھا تو 22 سال کا لڑکا ہے، ایک اور بھی اسی طرح 20-22 سال کا لڑکا تھا۔ میں نے کہا آپ لوگوں کا کوئی لیڈر؟ کہتے ہیں ہم نواز شریف سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا نواز شریف سے ضرور آپ کو ملائیں گے، مگر آپ کا کوئی لیڈر ہو، آپ کو کوئی کیا ہے کیا نہیں ہے، تاکہ ہم اسے کہتے ہیں بس ہم تو کسی کو نہیں مانتے۔ میں نے نواب خیر بخش کا نام لیا، کہتے ہیں کس کا نام لے رہے ہیں آپ؟ خیر بخش کا نام لیا، کہتے ہیں کس کا نام آپ لے رہے ہیں، ہم تو خلاف اس کے ہیں۔ اچھا، اس پہ ضرور آئیں گے جی۔ پہلے تو ناظرین آپ کا تعارف کرا دیں، ہمارے مہمان ملک عظمت خان صاحب، جو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن ان کریں گے، انہوں نے ابھی بھی ہمیں جوائن ان کیا ہے۔ رکن قومی اسمبلی کے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، اور لوور دیر ٹو بی ویری ایگزیکٹ ان کا حلقہ بنتا ہے۔ بہت بہت شکریہ ملک صاحب، آپ پروگرام میں آئے۔ مطلب بات ہو رہی ہے ہماری اوور آل سچویشن ان پاکستان، جس میں ہم نے کراچی کی تھوڑی بات کی، تھوڑی خاص کر کے بلوچستان کو آج موضوع بنایا، لیکن مین جو ہمارا آج کا فوکس تھا وہ تھا کہ رمضان المبارک میں اب جو آپریشن ہوگا، وار اگینسٹ ٹیرر یا کسی بھی اس کے خلاف جو پاکستان کے خلاف ایک کوئی بھی سازش ہے، کوئی سلسلہ ہے، اس کا کیا فیوچر کورس آف ایکشن ہوگا؟ ایک خبر یہ تھی کہ جناب حافظ گل بہادر صاحب جو کہ کمانڈر ہیں نارتھ وزیرستان میں، انہوں نے حکیم اللہ محسود کو وہاں سے نکال باہر کیا ہے، اور غالباً اب حکیم اللہ محسود اورکزئی ایجنسی میں اپنا سیٹ اپ بنانا چاہتا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب رمضان المبارک میں کوئی ایسی کاروائی نہیں ہوگی جس کی وجہ سے کسی کو نقصان ہو، کوئی خون نہیں بہے گا۔ تو ایک بڑا اچھا پازیٹیو سگنل دیا، اور غالباً ان کا انٹریکشن بھی جاری ہے اور کسی نہ کسی نقطے پر بھی آئیں گے۔ تھوڑی سی بات کریں گے ناظرین، آپ کو ایک نقشہ میں دکھانا چاہتا ہوں یہاں پر، وہ ایک میپ دیکھیں گے، ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی وہ دیکھیں گے۔ میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ کہ ہمارا سب سے بڑا دوست کون ہے، ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے، تو امریکہ کی آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ دوست ہے یا دشمن ہے۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا پہلے سر، ہاں یا نہ میں، ملک صاحب یہ بتائیے، پاکستان میں اس وقت ایک جنرل جو ایک تاثر لیا گیا ہے کہ ہمارا دوست کون ہے، تو سر امریکہ کا نام نہیں، چین کا نام لیا جاتا ہے، ترکی کا یا سعودی عرب کا، یہ 3 اوپر نیچے لسٹ اس کی رہتی ہے۔ لیکن دشمن میں انڈیا نمبر 2 ہو گیا، امریکہ نمبر 1 ہو گیا۔ لیکن آج بھی آپ کی حکومت امریکہ کے پیچھے، امریکہ کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، امریکہ 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 کر رہی ہے، کیوں؟ دیکھیے جی، امریکہ کے ساتھ تعلقات آج سے نہیں ہے۔ لیاقت علی خان جب وزیر اعظم تھے، گورنر جنرل تھے، اس زمانے سے ہیں، اور یہ تعلقات کافی عرصہ اچھے بہتر بھی رہے، اور جو آج کل کا دور ہے یا آج سے پہلے بھی کئی مرتبہ شکایات بھی ہمیں ان سے تھی
کہ اسی طرح سے وہ ہماری مدد نہیں کر رہے جس طرح 71 میں جو کچھ ہوا. تو اس تعلقات میں سم ٹائمز ہمیں یہ فیل ہوا کہ امریکہ وہ دوست نہیں ہے جس کا ہم توقع کرتے ہیں. اب بھی آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ لیکن کھل کے بات کریں گے، میں کھل کر بات کروں گا، لیکن میں ذرا دور تک دیکھ کے بات کروں گا، کیونکہ میں یہ کمنٹس کبھی نہیں دوں گا کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے. اور دوستی میں وہ کتنا پکا ہے یہ پوری قوم کے سامنے ہے کہ جو قوم کا اس وقت مطالبہ ہے کہ وار آن ٹیرر پہ ہمیں جتنی سپورٹ ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی. اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو بھی مخالف ملک، دشمن ملک جو ہے ہمارے، وہ بھی کچھ کانوں میں بھر رہے ہیں ہمارے خلاف کہ ہم کوئی ڈبل کیم خدا نخواستہ کھیل رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے. اسی وجہ سے ان کا بھی اعتماد بعض اوقات اٹھ جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کنونس کرنا چاہیے ان کو، اور تقریباً کافی حد تک ہو چکے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے سب سے پہلے ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے، پھر پوری دنیا کو بچانا ہے. دہشت گردی کے خلاف ہم ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے لڑ رہے ہیں اور بے تحاشا قربانیاں ہم دے چکے ہیں. اور ہمارے پاک فوج، سیکورٹی فورسز، ہمارے عوام، سیاستدان، ہمارے صحافی برادری، کسی نے بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا. امن کی خاطر، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے لڑے ہیں. معاشی طور پر ہمارا جتنا نقصان ہوا ہمارا ملک کا وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے اور ہم بار بار بتاتے ہیں. یہ جو جنگ چھیڑی گئی کچھ غلط پالیسیاں ہے پچھلی حکومت کی، مشرف کی کچھ سٹیپس ایسے ہیں جس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. اگر اس جگہ آج نواز شریف صاحب بیٹھے ہوتے تو بھی یہ حالات اس سے یا زیادہ بہتر یا زیادہ گمبھیر ہوتے، لیکن کوئی نہ کوئی شکل اس کا جو ہے موجودہ ملک کے اندر جو ہے یہ ضرور ہوتا. یہ کوئی پیپلز پارٹی کی پالیسی کی بدولت نہیں ہے یہ حالات. یہ ایک ڈکٹیٹر نے آ کر ایسے فیصلے کیے، ایسے سٹیپس اٹھائے جو غیر سنجیدہ ملک کے مفاد میں نہیں تھے، اور اس کو اس کا ہم نے اس کا یمن کی سائٹ پر اثر دیکھا، پورے مڈل ایسٹ میں اس کا اثر دیکھا. ایران میں بھی ایک کوشش کی گئی کہ اس کو ٹریگر کیا جائے لیکن اس طریقے سے ہوا آئی نہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، دنیا کی اتنی بڑی ایک فوجی طاقت ہے، آبادی کے لحاظ سے ایک بڑا ملک ہے، بے شمار ریسورسز کے حساب سے، پوٹینشل کے حساب سے، ایک ینگ پاپولیشن کے حساب سے، اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت تھا. ایک وہ جی دوبارہ سے اگر آپ ہمیں وہ میپ دکھائیں، میں تھوڑا سا اپنے مہمانوں کو بھی چاہوں گا ایک نظر ڈالیں، اور اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ جو کچھ اس وقت گلوبل ورلڈ میں ہوا ہے، خاص کر کے مڈل ایسٹ میں، یہ ایک نقشہ ہے جناب. یہ نقشہ آپ دیکھیے. اب دیکھیں جی کردستان کا مسئلہ گرم ہوا جب امریکہ نے حملہ کیا عراق کے اوپر. اس کا شیعہ عراق، سنی عراق، اس کی ڈویژن اس طریقے سے کی گئی کہ تیل کے جو علاقے تھے کچھ کردستان کی طرف، جو موصل وغیرہ وہ چلے گئے. سعودی عرب کی ڈویژن کچھ اس طریقے سے کی گئی کہ جو مکہ اور مدینہ اور یہ جدہ جہاں پر آپ لینڈ کرتے ہیں اس کو انہیں الگ مسلم اسلامک اسٹیٹ بنا دیا، جو پلان ہے ان کا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو نیچے آپ آتے ہیں تو جو پرشیا کا علاقہ ہے، جو ایران میں کچھ حصہ انہوں نے مرج کیا، افغانستان کا جو خاص کر کے جو کہ شیعہ بیلٹ ہے، اسی طریقے سے افغانستان کو انہوں نے اس طریقے سے لے گیا. پاکستان کا لنک چین سے توڑ دیا گیا. یہ ایک پرسپیکٹو ہے. پھر گریٹر بلوچستان کی بات کی گئی جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پاکستان کا جو بالکل گوادر سے ہوتا ہے وہ کٹ جاتا ہے. اب یہ ایک بنایا گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی سی آئی اے کا یہ لیک آؤٹ ہوا، گاڈ نوز وکی لیکس میں بھی ذکر ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ جو بھی ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کسی کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے گریٹر گیم کی. آپ سمجھتے ہیں سر کہ جب اب بائی پولر تو سسٹم ہے نہیں، یونی پولر سسٹم ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جب بلوچستان میں گیم گڑبڑ ہوتی ہے، انڈیا کا انفلوئنس کون بڑھا رہا ہے؟ امریکہ بڑھا رہا ہے. افغانستان کی حکومت پاکستان کی کتنے پرو ہے کتنی اینٹی، وہ آپ کے سامنے سارے سلسلے. اس سارے حساب کتاب میں سر، اس تناظر میں جب پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں، پاکستان کے اداروں میں کس طریقے سے انہوں نے پینیٹریٹ کیا. ریمنڈ ڈیوس ٹائپ کیریکٹرز پاکستان میں دندناتے پھرتے ہیں، بندے مارتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، کوئی ان کا وہ پوچھنے والا نہیں، کوئی والی وارث نہیں. اس کے اوپر آپ کے فورن منسٹر نے ایک سٹانس لیا، غلط تھا صحیح تھا جو بھی تھا، بٹ ہی ریزائنڈ. تو ٹیکنیکلی وہی آپ کا حکومت کا حصہ تھے. تو حکومت کی سر آئے دن تو کیا جب اتنی بڑی لارجر گیم پلان ہو رہے ہیں تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں، چیف جسٹس صاحب کے جناب فلانے بندے کی تقرری، اس کو ادھر بھیج دینا، اس نے اس کو رپورٹ نہیں کرنی، یہ جو ٹسلز ہیں سر ان کی، میں آپ کو بڑا بہترین ٹائم ملے گا جی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انصاف کی گھڑی برسوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ جی ویلکم بیک، یو واچنگ پروگرام ہمارا ہاٹ لائن۔ ہمارے ساتھ ابھی بات ہو رہی تھی ملک عظمت خان صاحب، بات ہو رہی تھی کہ لارجر کانٹیسٹ میں مسئلے مسائل ہمارے کتنے گمبھیر ہیں۔ صرف میں نہیں چاہ رہا کہ بجلی میں مسئلہ ہے تو پانی کا رولا ہے تو کل کو واٹر ایشو جو انڈیا بنائے گا یا جو اور 75,000 مسئلے جو لارجر پکچر ہے، ہم ابھی تک سر چھوٹے موٹے مولوی سلائی کو بچا لو انہیں سیٹ کے چکر میں، تو پرائم منسٹر صاحب کے بیٹے کا نام نہ آ جائے سر ہر اسکینڈل میں، تو لہٰذا ایسا بندے کو اس کو کھڑے لائن لگا دیں، انویسٹی کر دیں۔ ہم ان چکروں سے سر باہر کب نکلیں گے؟ لارجر پکچر سر کب دیکھیں گے؟ فیصل صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور مجھے بہت پسند آیا آپ کا سوال، کہ جو آپ نے کہا کہ جو مسلم کنٹریز ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آج اور وہ اپنی تحفظ کس طرح کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر ہم ہسٹری میں چلے جائے، ذوالفقار علی بھٹو شہید کا وہ فلسفہ اٹھائے، جہاں انہوں نے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو، جہاں انہوں نے مسلم کنٹریز کو آواز دی تھی، اکٹھا کیا تھا، ایک کانفرنس بلائی تھی اور خود اس کے چیئرمین تھے، اور اسی سوچ کے تحت ان کو ایک ویژن تھا ان کو نظر آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ 20 سال 30 سال بعد کیا ہونا ہے، 40 سال بعد کیا ہونا ہے۔ سر پھر دیکھیں نا سر، ظاہر شاہ کے ساتھ کیا ہوا، شاہ ایران کے ساتھ کیا ہوا، بالکل بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا، شاہ فیصل کے ساتھ کیا ہوا۔ اچھا اب میں بتاؤں، شاہ فیصل کے ذمہ دار تو ان کے اپنے قوم ہے اور اپنے لوگ ہیں، جس بھتیجے نے مار دیا جو کچھ اس کی پوری سائنس ہے نا پیچھے اس کے۔ اب میں آ رہا ہوں ادھر پاکستان میں بھٹو صاحب کو کس نے پھانسی چڑھا دیا، یہ ہمیں سوچنا چاہیے، اور کیوں چڑھایا، اور یہ پاکستان کے ساتھ کتنا برا ہوا۔ پاکستان میں آج جو حالات ہیں، جہاں ہم جانا چاہ رہے تھے اور اسی جگہ ہم رک چکے ہیں، آگے نہیں چل سکے۔ سر آج اس بیماری کا ہمارے ایکسٹریمزم، اگر تو سر کیا امریکہ نے فوج کی صورت میں اس وقت ضیاء صاحب کو لے کر کے آئے اور ایکسٹریمزم کا ایلیمنٹ لے کر کے آئے، فیصل صاحب اگر اس وقت ضیاء الحق صاحب ایک لمحے کے لیے سوچتے کہ اس بندے کو مارنا جو ہے نا، پاکستان کے آگے والے سلسلے کو ختم کرنا، اس کی ترقی کو روکنا، اس کے جو سوچ تھی بھٹو صاحب کی، وہ سوچ دنیا میں بہت کم لیڈران کی ہوتی ہے، وہ سوچ ہم سے چینی گئی۔ ہماری اپنے اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں اس دور کے ڈکٹیٹر نا اس میں شریک ہے جنہوں نے ملک کو یہ نقصان پہنچایا۔ اور اسی طرح بے نظیر بھٹو کو جب یہ ویژن آیا، جب وہ اپنے باپ کے لیول پر آ پہنچی، بھٹو صاحب کے ویژن کے برابر چلنے لگی، اس کو بھی جو ہے شہید کیا گیا۔ یہ جو ہے یہ ملک میں اس میں لیڈر کو وہ نہیں چھوڑتے وہ لوگ، اور وہ جو بھی ہے اس ملک کے لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں، وہ جو بھی دشمن ہے اس ملک کے اندر سے بھی ان کا تعاون بھرپور ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ممکن نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج آپ کے اسلامک کنٹریز اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز آپ کے ساتھ ہوتے، ایک معیشت ہوتی، ایک فوج ہوتا، ایک سوچ ہوتی، تو کون آ سکتا تھا ہمارے اوپر، کون اپنا حکم چلا سکتا تھا۔ اور دوسری بات اگر میں کروں کہ اگر ہمارے ایسے بھی ملک کے صدر آ جائے کہ وہ ان کو امریکہ سے ایک فون آئے کہ آئدر یو آر اس اور ناٹ، یو آر ود اس اور ناٹ، اور وہ جواب میں سنگلی فون پر ہی جواب دے دے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے غلام ہیں، تو اسی طرح صدر اگر آپ کے ملک کے ہو جو صرف کرسی کی خاطر، اپنی کرسی کی خاطر پورے ملک کے اوپر جنگ مسلط کرے اور ملک کو دہشت گردی کے دندل میں دھکیلے، تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ 18-20 کروڑ عوام کا فیصلہ میں کر رہا ہوں، پاکستان کا میں فیصلہ کر رہا ہوں، صرف اپنی کرسی کے فیصلے کے لیے اتنے لوگوں کو آگ میں جلایا، خون میں نہلایا۔ یہی تو ساری باتیں ہیں جو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری لیڈرشپ سمجھانے کی کوشش کرے کہ جمہوریت جو ہے یہ بہترین نظام ہے جس میں ایک بندے کی زبان نہیں چلتی۔ اس پہ واپس آئیں گے۔ یہ بھی جمہوریت جو ہے نا سر، اس کو ہم ڈیموکریسی بولتے ہیں، صرف یہ بھی اس کے بڑے بڑے مذاق میں نام بنائے گئے، لیکن یہ بھی کیا یہ ڈیموکریسی ایز ڈیموکریسی ہے؟ میں اس پہ آؤں گا جی آپ کے پیچھے ڈیفینیٹلی۔ خان صاحب میں آپ سردار صاحب سے یہاں پہ پوچھوں گا، سر صاحب دو باتیں کی انہوں نے، مشرف صاحب کے 3-4 اقدام جن کو ہمیشہ سے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، لال مسجد جس کی وجہ سے پورے کے پورے سوسائڈل بامبنگ اور یہ آگ لگی اس پورے فاٹا ریجن میں اور یہ سارا کچھ ٹریگر ہوا۔ دوسرا چلے جی ود اس اور وداؤٹ اس کے بڑا مشکل فیصلہ تھا، کوئی بھی ہوتا پھنس جاتا ہے اس کے اوپر، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پاکستان کے جو حالات ہیں آج اس میں ان کا بھی بہت بڑا کردار۔ میں جو جس طرف بات اشارہ کر رہا ہوں کہ بلوچستان کی صورتحال کو تباہ کرنے میں کیا مشرف صاحب کا بڑا کردار تھا جب بھٹی صاحب کو مروایا گیا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے
فیصل بھائی کہ ملک صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ایسے صدر بھی تھے جنہوں نے یس اور نو انہوں نے کہا یو آر ود اس، تو ایک سیکنڈ میں انہوں نے کہا کہ وی آر ود یو. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ڈکٹیٹروں کی بات تو چھوڑیں، ان کی تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. میں کہتا ہوں ہم سیاسی لوگ جو ہیں، ہم جمہوری حکومتیں جو ہیں، اس وقت ملک میں بڑی خوشی ہوئی عوام کو، لوگوں کو کہ اس وقت جمہوریت آئی اس ملک میں، اور اس جمہوریت میں جو ہے نا ابھی اگر ہم صحیح کردار ادا نہ کریں تو ہم پھر بدنام ہو جائیں گے، اور بدنام ہو رہے ہیں، تقریباً بدنام ہو چکے ہیں. اور ان فوجیوں کا راستہ ہم ہموار کر رہے ہیں کہ وہ ہر دفعہ ٹیک اوور کرتے ہیں اور ہمیں گھر بھیج دیتے ہیں. اب بلوچستان کے جو مسئلے ہیں یا پاکستان کے مسئلے ہیں، یہ سب ان ڈکٹیٹروں کی وجہ سے، ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہیں. بلوچستان میں اس وقت جو صورتحال ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ بلوچستان میں چھوڑیں اس بات کو، ٹھیک ہے اس کے پیچھے بھی وہ لگے ہوئے ہیں کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے، فلانا ہے، اس کو حل کریں، مگر بلوچستان جس صورتحال کا سامنا ہے بلوچستان کو، یہ حکومت کیوں یہ نہیں سوچتی وہاں پہ لوگ مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. آپ وہاں جائیں، پینے کو صاف پانی نہیں ملتا، آپ کو 5 کلومیٹر روڈ صحیح نہیں ملے گا. جناب 18ویں امینڈمنٹ کر دی ہے ہم لوگوں نے، میں وہ تو دیکھیں وہ تو وہ جب پیکج میں یہ کہتا ہوں وہ تو جب ہوگا تو ہوگا. وہ جو آغاز کیا بلوچستان کا جو ڈیولپمنٹ کے لیے، جو اتنی انہوں نے نوکریاں دی اور اتنے، وہ کہاں ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، گراؤنڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پہ میں یہ دیکھیں یہ سارا میں آپ کو یہ لکھ کے لایا ہوں اور یہ سارا سب سن رہے ہیں. آپ خوزدار سے لے کر کراچی جاتے ہوئے آپ اس روڈ کی حالت دیکھیں، آپ چاغی سے آگے جائیں اس روڈ پہ، آپ ڈیرہ غازی خان سے لوڑلائی آئیں، مثال جس روڈ کا آپ نام لیں وہاں پہ جو ہے لوگوں کو مشکلات اور تکلیفیں. میں تو کہتا ہوں کہ بلوچستان کے تقریباً 95% لوگ بلکہ 98% لوگ پاکستان کے حق میں، اور وہ ان ٹیررسٹ کے ساتھ نہیں ہیں. یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، بی ایل اے وغیرہ اور یہ باقی لوگ جو باتیں کرتے ہیں کہ جی بلوچستان پہ پاکستان نے قبضہ کیا ہوا، انٹرنیشنل فورمز پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، اس میں بالکل کوئی ایسی بات نہیں. اور ان لوگوں کو ڈیفینیٹلی میں کھل کے بات کرتا ہوں، را ان کو فنڈ کر رہی ہے، ان کو سی آئی اے ڈیفینیٹلی فنڈ کر رہی ہے، اور ان لوگوں کو جو فنڈ کر رہی ہے چند ایک فیملیز کے چند ایک کیریکٹرز ہیں جو پاکستان میں موجود بھی نہیں ہے، رہتے بھی انگلینڈ میں بیٹھ کے سیاست کرتے ہیں. بات یہ کیا گیم ہے سر؟ بات یہ ہے کہ اگر یہ ان کو اگر امداد نہ ہوتی، پیچھے سے سپورٹ نہ ہوتا، تو امریکہ کی جو لسٹ میں جو ٹیررسٹ لسٹ انہوں نے بنائی ہے، فلاں پارٹی تو یہ بی ایل اے وغیرہ کیوں ان کی لسٹ میں نہیں ہے؟ بلوچستان کی ایک ٹیررسٹ جو پارٹی ہے کوئی بھی اس میں انہوں نے نہیں ڈالی ہے، اس لیے کہ وہ ان کے سپورٹ میں، یہ وہ اسپانسرڈ پارٹیز ہیں. ہاں، ان کا نام بھی نہیں لیتے ہو، حالانکہ اتنا ہیجان پیدا کیا ہوا ہے، اتنی پریشانی پیدا کی ہوئی ہے، مگر وہ ان کا نام بھی نہیں لیتے. آپ لوگ کیوں نہیں کرتے جب آپ اسمبلی میں باتیں ہوتی ہیں؟ کئی دفعہ تو قسم سے آپ بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں، یو آر ویری ینگ ایم این اے، اور ہمیشہ جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے میں تو آپ کو دیکھ کے بڑا بندہ انسپائر ہوتا ہے کہ یوتھ کی انوالومنٹ ہے. خان صاحب کئی دفعہ ایسے سوال ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ٹائمز آئے گا یہ اسمبلی بالکل بچکانا قسم کے، جی فلانے کی وہ جو کھڑکی تھی، قسم خدا کی اس لیول پر بھی کہ جو فلانے دفتر سے نکال کر کے وہاں گئی تو اس پہ بحث ہو رہی ہے. بھائی خدا کا خوف کرے، یہ اور فورم ہے. اس لیول کی ویژن والے سوال بیٹھ کے پالیسی میکنگ آج تک میں اس دن بھی ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے یہاں پہ، طارق فضل صاحب، یہ بات ہوئی کہ جب ہم بات کرتے ہیں آپ تو پالیسی میکرز ہیں بھائی، آپ ایم این ایز ہیں، آپ نے ویژن دینی ہے ملک کو آگے لے کر کے جانے کی. ہم ادھر روڈ فلانا یہ وہ چھوٹے لیول کی وہ کام جو کاؤنسل لیول کے کام اس چکروں میں پھنسے ہوئے. تو سر کیوں نہیں ڈسکس ہوتی چیزیں؟ فیصل صاحب میں بالکل ایگری کرتا ہوں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں خود اسمبلی کے اندر بیٹھ کر جب یہ بحث سنتا ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگتا، میں خود اس میں کوئی حصہ نہیں لیتا. اس قسم کے بحث میں جو ملک اور قوم کے لیے کوئی بڑی پالیسی ہم نہ بنا سکے، جو کوئی اچھا قانون ہم نہ بنا سکے، جو کوئی ایسی بات ہو جو جس کو ایک ویژن کہہ سکے ہم کہ یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہے، یہ ایک پارلیمنٹیرین کے ذہن میں ہے یہ بات، ملک کی ترقی کے لیے، ملک کے مسائل کے حل کے لیے. بہت کم لوگ ہمارے پاس ہے ایسے. لیکن اگر آپ اس وقت دیکھیں گے ہم مسائل سے نکلنا چاہتے ہیں، وسائل پیدا کرنا، وسائل لگانا وہ تو اگلا سٹیج ہے. ہم اس وقت اتنے مسائل میں جکڑے ہوئے ہیں کہ آپ دیکھیں کم از کم بجلی کا بحران پورے ملک کے اندر جو اس وقت ہے، تو آپ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ حکومت کو سر. حکومت کو. راجہ پرویز اشرف کی 27 دفعہ کہنے کے باوجود میں آپ کو بتاؤں، میں اسی پہ آ رہا ہوں. دیکھو یہ بات بھی میں نے خود چھیڑی ہے اور میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں
کیا آپ کی بجلی کی پالیسی کسی ایک سال میں آپ بنا سکتے ہیں؟ آپ کی معیشت اتنی بہتر ہے کہ آپ اس میں سے پیسے نکال کر بجلی کے مد میں لگا کر اتنا وہ کریں؟ تو کر سکتے ہیں نا بلیک اینڈ وائٹ میں کہ بھئی یہ حساب ہے، دیکھیے اس تناسب سے ہماری آپ آبادی مجھے بڑھ رہی ہے، صرف دو باتوں یہ کا گروتھ ریٹ ہے، یہ انڈسٹری کا فیصل گروتھ ریٹ ہے۔ صاحب دو دو چیزوں کا میں شارٹ کٹ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک، پچھلی گورنمنٹ کی جو پالیسی تھی 5 سال کے لیے سبسڈی لگا کر بجلی کے اوپر اور تیل ادھار پہ تیل منگائے اور بجلی دی، وہ ادھار ہم نے دیا اربوں کربوں روپوں کے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، پیٹرول کے اوپر جو 10 روپے کا سبسڈی پر لیٹر لگایا، وہ بھی جو ہمارے اوپر برڈن آئے اس حکومت نے پے کیا اربوں ڈالر، ٹھیک ہے۔ وہ جو پیسے خزانے میں تھوڑے کچھ بچے تھے وہ ہم نے ان کی لی ہوئی ادھار میں واپس دی ان ممالک کو جن سے ہم نے تیل اور بجلی کے لیے تیل کا وہ لیا تھا۔ آپ مجھے بتائیں کسی ملک کا صدر اور وزیر اعظم اس ملک کے 5 سال کی پالیسی بنائے گا، 3 سال کی پالیسی بنائے گا، یا آئندہ 20 25 50 سال کی پالیسی بنائے لانگ گا؟ ٹرم ہوگی، میڈیم ٹرم ہوگی، شارٹ ٹرم، تینوں بنیں گی۔ اب میں بتاؤں اس قسم کی پالیسی بجلی اور گیس اور تیل کی پالیسی ہمیشہ جو ہے آپ نے آئندہ کم از کم 20-25 سال دیکھنا ہوتا ہے۔ آپ کی پچھلی حکومت نے وقتی کام کیا ہے اور وہ سر 5 سال میں کیا کیا اور آپ نے 3.5-4 سال میں کیا کیا؟ سر یہ ہم نے 3.5-4 سال میں یہ جو بجلی ابھی پیدا کی ہے، ایک تو سر 2 دن میں بجلی ٹھیک ہو گئی ہے ویسے، کیونکہ تیل شیل مل گیا ان کو، پیسے ویسے مل گئے ہیں جو بھی۔ دوسرا اس بجٹ میں ہم نے تقریباً میں آپ کو بتاؤں 26 سے زیادہ ڈیموں کے لیے پیسے رکھے، جس پر کام ہوگا۔ کچھ جو ہے 2 سال میں مکمل ہونے ہیں، کچھ 3 سال میں مکمل ہونے ہیں۔ آئندہ 4-5 سال میں یہ بجلی کا مسئلہ پورے آئندہ وقت کے لیے 20-25-30 سال کے لیے کم از کم ختم ہو جائے گا۔ یہ ہم نے سٹیپ اٹھایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پیٹرول کے لیے بھی ہمارا وہی طریقہ کار ہے کہ جو ہمارے ریسورسز ہے اس کو اگر ہم نکالیں، اس پر اگر ہم انویسٹ کریں تو اسی سے ہی ہم اپنا پیٹرول ڈیزل کی کمی جو ہے وہ پوری کر سکتے ہیں۔ ہم بار بار بریک کا اشارہ، لیکن میں ایک سوال آپ پہ میں رکھوں گا، ڈیفینیٹلی میں دونوں حضرات سے چاہوں گا، مجھے بتائیں سر منشور ہوتے ہیں، کسی کا منشور یہ نہیں کہ جی میں اقتدار میں آؤں گا نا تو جوتا اٹھا لوں گا اور قوم کی میں ٹھکائی شروع کر دوں گا۔ سب کہتے ہیں جی خدمت کریں گے، ہم تو ملازم ہیں، ہم تو خدمت گزار ہیں، ہم یہ کریں گے، بجلی دیں گے، روٹی مکان کپڑا، کسی کا نعرہ ہے، کوئی کہتا ہے جی ہم روڈیں بہتر کریں گے اور جی فلانا کر دیں گے، ملک خوشحال بلے بلے، ایسی کوئی تصویر کھینچتے ہیں، لگتا ہے کہ پاکستان کو ملیشیا ٹائپ ملک بن جائے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد اقتدار شروع ہوتا ہے ملک صاحب، وہ جب اقتدار شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں کتابوں کی حد تک رہ جاتی ہیں۔ وہ بندہ جس کو جو آپ کے گھر آ کے ووٹ مانگتا ہے وہ آپ کے ملتا بھی نہیں، اس کے بعد پولیٹیشنز کو اس لیے بلیم کیا جاتا ہے، دے آر ڈائریکٹلی ٹو بی دے ریسپانسبل، بالکل سیدھا سیدھا۔ مجھے آپ یہ بتائیں سر کہ جب جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں، میں سیدھی بات کرتا ہوں، پاکستان مسلم لیگ کاف جو کل تک قاتل لیگ تھی، آج آپ کی وہ بڑی ساتھ ملی ہوئی ہے، اور لیول کیا ہے جناب، یہ نہیں پتا چلا کہ جی ان کا منشور ہم سے ملتا ہے، جی بجلی کی جو پالیسی ہماری ان کی ایک جیسی ہے، ایجوکیشن جو ہم نے دینی ہے نا یوتھ کو، تو اس پہ ہم لوگ ایک جیسا سوچ رکھتے ہیں، یا پھر یار جو ہم لوگوں کا ہیلتھ کا جو ہم لوگوں کا پلان ہے نا اگلا 20 سال یا 18 سال، او جناب اس میں بھی بڑا جناب زبردست ہماری سوچ ہے۔ ہماری ٹوٹل سوچ یہ ہے جناب کہ ہم لوگ وزارتیں کیسے بانٹ لیں، کس کو کس کیس سے کیسے نکال لیں، کب تو کیسے ڈیویژن کر لیں۔ سر آرام سے بات کریں سر، ایک بریک ناظرین۔ ویلکم بیک جی۔ بریک پہ جانے سے پہلے ملک صاحب سے ایک سوال پوچھا تھا کہ یہ جو ہم لوگ کا جو ایک مرج کر جاتی ہے جناب کہ ہم نے وسیع تر قومی مفاد میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب فلانی جماعت کے ساتھ مل جائے، اتنی وزارتیں لے لے، تھوڑا مزے کریں، گاڑی میں جھنڈے شنڈے پروٹوکول۔ سر یہ ماحول ہوتا ہے یا کوئی کام بھی ہوتا ہے؟ دیکھیے جی، میں فیصل صاحب ایک بات بتاؤں، یہ جو ہماری حکومت ہے نا جس کے ابھی 3.5 سال پورے ہو گئے، اس میں مسائل کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ ایک دہشت گردی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، معاشی طور پر بھی، اور ساری توجہ بھی اس سائٹ پہ ہے۔ دوسری بات اسٹیل مل سے میں آ رہا ہوں دوسرا سیلاب، آپ نام لیں اداروں کے، دوسرا پاکستان کی تاریخ میں ایسا سیلاب آیا جو دہشت گردی سے بچا کچا سب ساتھ لے گیا، ٹھیک ہے، صاف کر گیا۔ ایسے حالات میں آپ بجلی اور گیس کی طرف پیسوں سے آپ اس کے مسائل حل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیل ریٹ، وزیر اعظم صاحب سے سوال کریں نا ملک صاحب، تو وہ چیزیں اور بھی آتے ہیں، وہ گلوبل ریسیشن بھی لے کے آتے ہیں، کاش کہ وہ بیٹھے کسی دن سنگاپور اس پہ
اور دوسری وہ کہتے ہیں تیسری بات، چلو آپ بتائیں، ہم مرکزی حکومت جون سا ہے، چلو میں آپ کی بات مان لوں کہ ہم نہیں کر سکتے اور ہم جو ہے مخلص نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے، آپ پنجاب کی حکومت میں آ جائے، وہاں پر تو کسی اور کی حکومت ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ کیا پروگرس یہ ہے لوگ وہاں، کیا پروگرس ہے؟ ہم تو پھر بھی BISP کے ذریعے غریبوں کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں کہ ان کو سبسڈی مل جائے، گھر گھر ہر غریب کو کسی نہ کسی طرح سے اس کمزور معیشت کے اندر کوئی طریقہ نکال کے جو ہے آگے وہ کر رہے ہیں، لوگوں کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں. یہ بجلی کے مسائل ایسے نہیں ہیں یہ تیل کے کہ اگر ہماری حکومت نہ ہوتی کوئی اور پرائم منسٹر ہوتا اور یہ حل ہو جاتے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ کی جیب میں 100 روپیہ ہے، آپ کو کام آگے کرنا ہے 50,000 روپیہ کا، کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ کا کام زور لگا کے آپ 100 کی جگہ 1,000 روپے کے کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ 50,000 کے کاموں کو نہیں قابو کر سکتے. اگر آپ کی ملک کی معیشت میں وہ جگہ ہے تو ہم نے تمام کولیشن پارٹنرز کو، اپوزیشن کو ہمیشہ کی طرح بٹھا کے کہا ہے کہ ہمیں بتاؤ بجلی کے بحران سے ہم کس طرح نکل سکتے ہیں، رینٹل پاور کے ذریعے سے، ڈیمز کے ذریعے سے، یا کوئی اور طریقہ ہو تو ہمیں آپ بتائیں. ہم تیل کے پرائس کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں؟ آپ کی یہ معیشت، آپ کے سامنے فگرز پڑے ہیں، آپ بتائیں ہمیں. تو اگر کوئی طریقہ ہے تو ہمیں بتا دیا جائے، ہم عمل کرنے کو پوری طور پر تیار ہیں. کوشش کرتے ہیں سردار صاحب جناب. طریقہ ہم بتائیں گے. آپ مہربانی کریں، کرپشن سے اپنی توجہ ہٹا کے ملک کی ترقی پہ اپنا توجہ لگائیں. ون ٹو آل، ایک آدھ تو صاف ہونا چاہیے اس پارٹی میں. آپ دیکھیں یعنی حج جیسے متبرک محکمہ ہے، اس میں بھی اسکینڈل ہیں، وزیر جیل میں ہیں. PIA کی کیا پوزیشن ہے، ریلوے کی کیا پوزیشن ہے، آپ کی جو ہے نا زرداری صاحب کا کیا ریپوٹیشن ہے پوری دنیا میں، پورے ملک میں. گیلانی صاحب آپ دیکھیں، یعنی اس کی بیوی سے لے کر بیٹا، بیوی، خود، سارا سب اس میں ملوث ہیں. کس طرح ترقی کرے گا یہ ملک جب انسان کی توجہ پوری کرپشن پہ ہو؟ اور وہ کرپشن بھی امریکہ سے، دوسرے ملکوں سے قرض آ کے، اپنی آمدن بھی نہیں ہے، اپنی انڈسٹریز کو بھی تباہ و برباد کر دیا. آج فیصل بھائی دیکھیں، آج جتنے بھی ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ اپنی مشینیں نکال کے بنگلہ دیش اور دوسرے ملکوں میں لے جا رہے ہیں. بجلی نہیں ہے، کام ٹھپ ہے، اور یہ لوگ ان کے کان پہ جو نہیں رہیں گے. سر آپ ہی مجھے بات بتائیں. سر ایک منٹ میں تھوڑا سا ان کا بھی کر لوں کانسیپٹ ایک تھوڑا سا کلیئر. وہ یہ خان صاحب، آپ جسٹس صاحب کی بحالی کے لیے آپ نے جلوس کرنا ہے اور وہ لانگ مارچ کرنی ہے. اچھا جی، کیونکہ انہوں نے تھوڑا سا پیپلز پارٹی چیک میٹ ہوتی ہے، یہ جو جوڈیشل ایک پرابلم چل رہی ہے، ان کی پرابلم تو نہیں کہنا چاہیے، ایک ایشو ہے، اس پہ بھی آپ لوگ کہتے ہیں. کبھی سر آپ نے کوئی جینون ایشو پر کبھی جی بجلی کے اوپر کوئی اس قسم کی کوئی اس طرح جیپیں نکلے جناب رائیونڈ سے اور بیریکیڈز توڑتے ہوئے جناب پنجاب کی آئے رک کرے، اس کام پہ تو آپ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. ذاتی جدھر چکر ہے نا ادھر آپ لوگوں پہ بھی بڑی بڑی پیچھے نہیں نکلتے. میں بھی کہوں گا تو سردار صاحب دونوں باتوں کا جواب دے دیں گے. ابھی جو ہے میں آتا ہوں جی، ابھی انشاءاللہ ابھی اس کا لانگ مارچ کا نمبر آ رہا ہے. اس میں بھی آپ ہم نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا، ہم نے ان کو بہت سمجھایا، مگر یہ کہتے ہیں لاتوں کے بھوت وہ باتوں سے نہیں مانتے، یہ سمجھتے تو نہیں ہیں. اور یعنی اتنے ددت دلیری سے ان لوگوں کا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو کیا نام ہے عقل دے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جوڈیشری کو ہم نے بحال کر دیا، یعنی پوری دنیا دیکھ رہی ہے. آپ دیکھیں زرداری صاحب کہتے ہیں میں نے تو صدر نہیں بننا، آخر آ کے میں کسی پارٹی کو یا کبھی میاں صاحب کو بھی، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ کو میں صدر بناؤں گا. یعنی پورا جو ان کی حکومت ہے اس چکر بازی میں لگے ہوئے ہیں. میں تو ایک تو ان کی بات صحیح ہے کہ میاں صاحب ہم سے ناراض ہے اس بات پہ کہ ہمیں صدر نہیں بنایا، کہ مجھے کیوں صدر نہیں بنایا. یہ بات صحیح ہے، میں مانتا ہوں. دوسری بات جو ہے آپ نے کرپشن کی بات کی، ٹھیک ہے. کرپشن میں آپ آج دیکھیں، آپ نے پڑھا ہوگا کہ بینظیر بھٹو کے اوپر جو کیسز میاں نواز شریف نے بنائے تھے بدنیتی کے اوپر، اربوں روپے خرچ کر کے وہ کیسز کہاں سے کہاں گھما پھرائے، آج ثابت ہو گیا کہ وہ جھوٹے تھے. ٹھیک ہے. دوسری بات، آپ نے گیلانی صاحب کے بیٹے کی بات کی، وزیر اعظم صاحب کے بیٹے کی بات کی. آج آپ کے عمران شاہ صاحب نے جو ان کے اوپر الزامات لگائے، سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ ان کے خلاف پرچہ کاٹا جائے. کیوں جھوٹے الزامات لگائے؟ یہ آپ کرپشن کی بات کر رہے ہیں، یہ تو صرف ایک پروپیگنڈا ہے. آپ مجھے بتائیں
کہ آپ نے کس کرپشن کو ثابت کیا. آپ عدلیہ آزاد ہے, آپ کے پاس جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے, آپ لیں. ملک صاحب یہ جب بھی عدلیہ آزاد ہے کیس کی پیروی ہوتی ہے, کبھی اٹھا کر کے اوسٹی, کبھی اٹھا کر کے میں آپ کو مجھے آپ بتائیں آج سپریم کورٹ نے جو کہا ہے, کل کہا ہے کہ آپ نے جو اختیارات ہے یہ چیف اپائنٹمنٹ کی, وہ پرائم منسٹر ہے, اتھارٹی ہے. نون لیگ والے کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے آپ کے ساتھ ہیں اور یہ ہے وہ ہے. آج ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے واپس جانے کا, نون لیگ کے پاس, کہ ہم تو غلط جگہ پہ سٹینڈ لے رہے تھے. اگر وہ عدلیہ خود کہہ رہا ہے 20 سے 22 کی بات کر رہے ہیں آپ, وہی وہ پرائم منسٹر کے پاس اختیارات ہے, لیکن اگر اس کو آج عدلیہ نے خود جو ہے سہیل احمد کے حوالے سے, سہیل نام ہے, آئی تھنک وہ ان کو صاحب نارکوٹکس پہ لگا دیا. یہ ہم نے عدلیہ کا احترام کرتے ہوئے ان کا فیصلہ مان لیا. ادروائز یہ دیکھیں کہ عدلیہ نے خود کہا کہ یہ پرائم منسٹر کے اختیارات ہیں. نون لیگ کہتی ہے نہیں, یہ پرائم منسٹر کے اختیارات ہم احترام بھی ہم نے کروایا. نون لیگ جو ہے نا عدلیہ سے آگے بول کر کہتی ہے کہ یہ عدلیہ کا اختیار ہے. عدلیہ خود کہتی ہے ہمارا اختیار نہیں ہے. عدلیہ تو کہتی ہے پرائم منسٹر کا اختیار ہے, نون لیگ کہتی ہے مجھے میں ایک بات بتاؤں, آپ نے 9 سال صدر آصف علی زرداری کو جیل حوالات میں رکھا. جیل نہیں کہوں گا, جیل اس بندے پہ ہوتی ہے جس پہ جرم ثابت ہوتا ہے, جس پہ نہیں ہوتا اس کو حوالات میں رکھا. آپ نے ثابت نہیں کیا. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں 9 سال میں, کیوں آپ نے ثابت نہیں کیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں میاں صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیوں نہیں ہوا ثابت؟ ٹھیک ہے, اگر بے نظیر بھٹو پہ آپ نے کیسز بنائے, ان کو اتنا آپ نے تنگ کیا, دور میں ہوا آپ آتے ہیں کو رگڑتے ہیں, ہم نے کب کیا؟ آپ مجھے بتائیں ہمارے دور میں کون سا جو ہے سیاسی قیدی ہے, کس کو ہم نے کرپشن کے اس میں پکڑا, کس کو ہم نے جو ہے غیر ضروری اپنے اس کے لیے, ہم ایسا سیاست ساری دنیا جب باتیں کرتی ہے فیصل بھائی کرپشن کی, تو کم از کم ہمارے پارٹی پر بھی تو کوئی باتیں کرتی ہے. 10% صدا سے چلیں, دونوں کچھ نہیں ہے. ایک امپورٹنٹ سوال پہ جا رہا ہوں, لیکن ایک ہاں یا نام ہے مجھے. سر آپ کی پارٹی میں پاکستان مسلم لیگ نواز میں کبھی کسی نے کرپشن نہیں کی؟ دیکھیں کبھی میں نام نہیں لے رہا, کسی نے کی تو ہوگی, کبھی کسی نے نہیں کی. شاید کوئی بینک سے لون لے کے 1 to all نہیں ہے, جس طرح پیپلز پارٹی 1 to all آپ کی سر پارٹی میں کسی نے کرپشن نہیں کی؟ میں تو کہتا ہوں میرے علم میں نہیں ہے, لیکن اگر کسی نے کی ہے 1 to all تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن اگر اسی طرح الزامات اتنا فیصل بھائی ہمارے میں اتنا فرق ہے صاحب کے بیٹے کے ان لوگوں کا جو ہے نا پیپلز پارٹی کا, ان کا اگر ایک صاف ہو اکثریت خراب ہے, ہمارا ایک خراب ہو اکثریت صحیح ہے. نوکری پیشہ لوگ ہیں. آج مسلم لیگ نون کا ممبر عمران شاہ صاحب جو ہے وہ معافی مانگ رہا ہے کہ میں نے پرائم منسٹر صاحب کے بیٹے پر غلط الزامات لگائے, اب مجھے معاف کر دے. اگر آپ مشرف کو معاف کر سکتے تو مجھے کیوں نہیں معاف کر دیں؟ وہ بیچارہ یہ نہیں کرے گا. میں نے پرائم منسٹر صاحب کو میں نے تو ریکمینڈ کیا, میں نے کہا سر آپ معاف کر دیں, آپ کے ساتھ یہی اچھا لگتا ہے. بات یہ ہے دیکھیں رکھے کیونکہ انہوں نے ظلم کیے ہیں, 10 سال ہمیں جیل میں رکھا ہے, لیکن آج جو ہم پیپلز پارٹی کو معاف کر دیں, اگر یہ باہر آپ دونوں مل جائیں قوم کو معاف کر دیں, یہ مہربانی کر دیں. اگر یہ صندوق آپ معاف کریں نہ کریں, اگر ہاتھی لڑتے ہیں تو گھاس تباہ ہو جاتا ہے. اگر یہ ملک سے واپس لیڈرشپ چلی گئی تھی تو ہم نے راستہ بنا کے ان کو واپس لے کر آئے ہیں. کلوزنگ کا قادر مجھے بتائیں کہ یہ جو بابر اعوان صاحب نے کہا کہ جناب سرائکی صوبے کو رمضان آج سے ماشاءاللہ شروع ہو گیا, خوشخبری دیں گے کیا سر؟ سرائکی جتنے کسان ہیں سب کا قرضہ معاف کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ملک کو خراب کرنے کے اس موقع پہ یہ اسٹیٹمنٹ میں خوشخبری تو بتائیں سر کہ کھجوریں بانٹی جائیں گی. سر میں آپ کو یہ بتاؤں, ٹھیک ہے بابر اعوان صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے, لیکن میری ذاتی رائے اگر آپ لیں تو میں کہوں گا پاکستان کے اندر اس وقت 4 صوبے ہیں, گلگت بلتستان ہے, آزاد کشمیر ہے, آپ ان کو کم از کم 6-7 صوبے بنائیں. نیت کیا ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے, یہ بنانے میں نیت سے ایک ادھر بنا دیں, جہاں آپ کو ضرورت ہے ملک کی بہتر سر ادھر نہیں صحیح ہو رہے, سیٹل ہو رہی چیزیں ادھر کدھر ہوں گی. سر وقت بالکل ختم. سر جی آپ بتائیں. میں کہتا ہوں یہ صرف ملک کو پریشان کرنے کے لیے بابر اعوان نے جو یہ مسئلہ ابھی چڑھا ہے نا صوبوں کا, کہ پھر یہ جو ہے نا معاملات پھر ابھی صوبوں کا نہیں کہا, خوشخبری ہے, کچھ بھی ہو سکتی ہے. جی اور وہاں پہ رحمان ملک صاحب کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی دہشت گردی ہے وہ ریونڈ سے. دیکھو یہ جس پہ انہوں نے کہا جی موڑ توڑ کے بیان دیا کہ اینی وے
سردار یعقوب خان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام ہے، بہت بہت شکریہ ملک عظمت خان Thank صاحب، you. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات رہے گی، اگلے پروگرامز میں بھی میں آپ کو تکلیف دیتا رہوں گا. جی ناظرین، اس پروگرام کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. بس ماہ رمضان ہے، اللہ تعالیٰ سب کو میں کہتا ہوں جو یہی ہدایت دے کہ اس ملک کی بہتری کے لیے سب مل کر کے کچھ کریں، چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو، ہم ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہیں تو پاکستانی. بہت بہت شکریہ، خدا حافظ.